سب کے رشتہ دار ہوتے ہیں، آدمیوں کے بیوی، ماں، باپ، چچا، تاؤ، خالو، ماموں، پھوپا، پھوپھی، سبھی رشتہ دار، ایسی عورتوں کے۔ اب یہ پوچھو مردوں کا، ان کا بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بھائی بھی ہے، چچا بھی ہے، تاؤ بھی ہے، ان کے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ سارے رشتہ دار میں سے بیٹے کا زیادہ، بیٹی کا زیادہ، چچا کا زیادہ، تاؤ کا زیادہ، بیوی کا زیادہ، سالی کا زیادہ، بہن کا زیادہ، بھائی، سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کس سے پوچھو گے؟ کسی مولانا سے مت پوچھو۔ کس سے پوچھو گے؟ اسلام سے پوچھو، اسلام سے۔ کون اسلام؟ تمہارے گاؤں میں اگر کسی کا نام اسلام ہو تو صبح کو اسی کے گھر مت پہنچ جائیو کہ تو بتا بھائی۔ ارے میں اس اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں مذہب اسلام کی بات کر رہا ہوں، میں شریعت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ تو بتا اسلام مردوں پر سب سے زیادہ کس کا ہے؟ تو سنو، اور ایک بات اور پکی کرنے کے لیے کہہ دوں، جتنی باتیں کہوں گا نا میں، یا تو قرآن پہ لا کے ٹیکوں گا، یا حدیث پہ، یا کسی بزرگ پہ، اور اگر کوئی غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا انعام۔ مجھے ایسا مت سمجھیے پورے ہندوستان میں جاتا ہوں، دعویٰ کرتا ہوں تو دلیل دے کے جاتا ہوں، سمجھے؟ ادھر ادھر کی پھینک کے نہیں جاؤں گا۔ ٹکرا لیو اگر کوئی مسئلہ غلط ہو، یہ ڈاکٹر صاحب بلا لیں گے بھرے مجمع میں سب کے سامنے توبہ، اور سب کو اختیار ہے، اگر غلط بولوں گا تو مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے، اس لیے چھان پھٹک کے آتا ہوں، سمجھ رہے؟ تو ایسے ہی مست نکال دیو باتوں کو۔ اسلام سے پوچھو، اسلام تو بتا مردوں پر سب سے زیادہ حق ہے کس کا ہے؟ تو اسلام یہ کہتا ہے بیٹے سے زیادہ، بیٹی سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، چچا سے زیادہ، تاؤ سے زیادہ، خالو سے زیادہ، ماموں سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بہن سے زیادہ، مردوں پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں اور باپ کا ہے۔ کس کا ہے بولو؟ ماں اور باپ کا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، بھائی بیٹھ جاؤ۔ کس کا؟ ماں اور باپ کا۔ اب مجھے پتہ نہیں ہے تمہارا کیا حال ہے، اب مجھے پتہ نہیں ہے تمہارا کیا حال ہے، تم اپنی ماں پر، باپ پر توجہ دیتے ہو یا نہیں دیتے ہو، دھیان دیتے ہو نہیں دیتے ہو، میرا کام بتانا تھا۔ مردوں پر سب سے زیادہ کس کا بولو؟ اس کی ماں اور باپ کا۔ عورتیں بیٹھی ہیں، شادی کے بعد عورتوں پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کے باپ کا، اس کی ماں کا، چچا کا، تاؤ کا، خالو کا، بھائی کا، بہن کا نہیں، عورتوں پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے۔ کس کا بولو؟ شوہر کا۔ عورتوں کو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں۔ اگر ادھر اس کے ماں باپ ہو جس کی شادی ہو گئی ہے اور ادھر اس کا شوہر ہو، ماں باپ کا میری سن، شوہر کا میری سن، اب یہ کس کی سنیں بیچ میں ٹنگی پڑی ہے؟ تو اسلام یہ کہتا ہے سب سے زیادہ حق شوہر کا، شوہر کی سنیں۔ جس دن اگر یہ ان کے ذہن میں آ گئی اس دن لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ کئی بچوں کی اماں ہو جاتی ہے مگر کہنا اب بھی میکے والوں کا ہی مانتی ہے، جو ادھر سے ریمونٹ چل لیا نا، جو ادھر سے موبائل پہ بات ہو رہی وہی کر رہی ہے۔ کئی بچوں کی اماں اس وجہ جھگڑا۔ اور معاف کرنا، تھوڑا سا اوپن کروں گا اس کو، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے قدم نکالنا جائز نہیں، مگر یار سوچو، کون ہے بھائی؟ کیا سنسکرت بول رہے ہو کیا؟ ہاں، میرا چاند، میرا کبوتر، اب مت بولو، اور اگر بولو گے تو پھر میں مائک پہ یہاں بلاؤں گا اور پھر تم سے 5واں کلمہ سب کو سنواؤں گا، پھر دیکھوں گا کتنے پانی میں ہو۔ ہاں، ایک صاحب سے کہہ دیا تھا نا، کہا دیکھو مان جاؤ تم نے اسلام کو بہت پیچھے ڈال دیا، اسلام پیچھے بیٹھے تھے وہ آگے آ گئے۔ پھر انہوں نے کہا دیکھو مان جاؤ نمازیں پڑھا کرو، تم نے اسلام کو ابھی بھی پیچھے ڈال دیا، وہ اور آگے آ گئے۔ پھر کہا دیکھو مان جاؤ سدھر جاؤ، اسلام کو ابھی بھی تم نے پیچھے کر دیا، وہ کھڑے ہو گئے۔ بولے حضرت اسٹیج پہ آ جائیں؟ بولے کیوں؟ بولے پوچھ لو، میرے علاوہ کوئی اسلام ہے ہی نہیں، مجھ جیسا مولانا تھا۔ بولے تم اسلام، بولے ادھر آؤ، بولے دعائے قنوت سناؤ۔ اب سر کھجا رہے، کہہ رہے حضرت یہی کچی ہے،
اسلام اور دعائے قنوت کچی. تو اس لیے اگر بولو گے تو بیٹا میں کہیں سے بھی سن سکتا ہوں. میں تو دستار والوں کی بھی سن لیتا ہوں. کئی مدرسوں میں ایسا کرتے ہیں نا, مدرسے میں پڑھائی نہیں ہو رہی ہے, چندہ کرتے کرتے حالت تباہ کر دی ہے, ادھر سے 2 بچے پکڑے ادھر سے پکڑے, دستار پہ دستار ہو رہی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو پہلے کسی کے 24 پارے ہو گئے, کسی کے 20 ہو گئے, دستار پوری ہو گئی. ایک جلسے میں نے سن لیا, میں نے کہا آج امتحان میں لوں گا. ایسے بھی ہوتا, لیکن یہاں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. تو اس لیے میرا چاند امت بولی, ٹھیک ہے. عورتوں پر سب سے زیادہ اس کے شوہر کا ہے, اور مردوں پر سب سے زیادہ اس کی ماں اور باپ کا ہے. اگر یہ سمجھ لینا بیوی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو ڈاکٹر پہ ڈاکٹر بدلے جا رہے ہیں, اور اماں ہاتھ پاؤں پٹ پٹا رہی ہے, ابا تو کوئی نہیں بدلا جا رہا. ایک گولی لا کے نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی کو مار دو, اس کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرو. ایک تھے نئی شادی ہوئی حضرت, نئی شادی, بیوی سے میٹھی میٹھی باتیں ہو رہی شروع میں, تو گئے اڈے پہ, اس نے کالی پنی میں سیب, اور سیب لا کے اماں بیٹھی تھی سامنے, تو اس نے کہا کیا کروں, بیوی تھی اندر, اس نے ایسے کر کے لپیٹے اور کوک میں دبائے, اور ٹیڑا 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 سیدھا بیوی کے کمرے, اماں سے چھپا کے. کس سے چھپا رہا تھا بولو؟ اس بے وقوف سے یہ پوچھو جس ماں نے اپنے منہ کا لقمہ کھلایا ہو, جس ماں نے اپنا خون پلایا ہو دودھ کی شکل میں, وہ ماں تمہارے کھانے سے جل سکتی ہے کیا؟ بتاؤ. وہ ماں یا باپ اپنی اولاد کی ترقی سے کبھی حسد کر سکتا ہے؟ باہر سے آؤ تو بیوی کہتی ہے کیا لائے ہو, جیب دیکھتی ہے, مگر ماں پیٹ دیکھتی ہے, کہتی ہے میرا بیٹا کتنا کمزور ہو گیا, بیٹا تو کھانا نہیں کھا. تم لوگ دلی بمبئی وغیرہ جاتے ہوگے نا, بیوی کہتی ہے میرے لیے کیا لائے ہو, یہ اور وہ تمام بات نخرے, لیکن اماں کیا کہتی ہے؟ اماں یہی کہتی ہے میرا بیٹا کمزور ہو گیا, بیٹا کھانا نہیں کھاتا. یہ فرق ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن سنو, مردوں پر سب سے زیادہ اس کی ماں اور باپ کا. تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائے, میں بھی چاہتا ہوں, اور یہی وجہ ہے کہ ہم اچھے لوگوں کے پاس جاتے اور اللہ والوں کی بارگاہ میں جاتے, اور جانا بھی چاہیے. مزار شریف پر بھی جاتے, جانا چاہیے, مزار شریف پر جانا چاہیے. مگر سنو, مزارات پر مردوں کا جانا جائز ہے, احناف کے نزدیک عورتوں کا جانا جائز نہیں. سمجھ رہے میری بات؟ مزار شریف پر مردوں کا جانا جائز ہے, عورتوں کا جانا جائز نہیں. سب کو پتا ہے, مگر ہوتا کیا, یہ تو گیا گنا چھیلنے اور یہ اگربتی لیے گھوم رہی ہے. سب سے زیادہ دیکھو تو مزار پہ یہی پٹی پڑی ہے, کبڈی کاٹ رہی ہے, کبڈی. سمجھے؟ ایک بات بتاؤ حضرت, جنات کہاں ہے؟ جنات ہے بیابان میں, پہاڑوں میں, جنگلات میں. بیابان میں تم جاتے ہو, پہاڑوں میں تم جاتے ہو, جنگلات میں تم جاتے ہو, تمہیں یار جن چپٹتا نہیں, اسے آٹا گونتے گونتے جن آ گیا, جھاڑو مارتے مارتے جن آ گیا. جس مزار پہ دیکھو تو عورتیں پٹی پڑی, تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی, بولے حضرت شیطانی حرکت ہے. تمہیں کیسے پتا؟ شیطانی نہیں, انسانی حرکت. اپنے آپ کو سنبھالو. کیا صحابہ کی بیویاں نہیں تھی, اللہ والوں کی بیٹی اور بیویاں نہیں تھی؟ یہ سارے لوگ تھے. پہلے ابتدا اسلام میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے جاتی تھی. حضرت عمر کے دور میں روک دیا. کیوں روکا؟ حضرت عمر نے دیکھا, تم دیکھ رہے ہو اگر مسجد میں عورتیں نماز پڑھنے جانے لگی اور تمہاری برابر میں کھڑی ہو گئی نیت باندھ کے, تم ادھر باندھے پڑے ہو, تو جو صحیح ہیں وہ تو بیچارے پڑھتے رہیں گے. جتنے لفنگے گنڈے الٹے پلٹے سب مسجد میں ہی ہوتے. اس لیے حضرت عمر نے روک دیا. نماز پڑھنے کو منع نہیں کیا,
مسجد میں جانے کو مردوں کے ساتھ نماز پڑھنے کو منع کیا، یہ کہا کہ تم گھر میں پڑھو، اس لیے کسی طریقے کا کوئی بد نظمی نہ ہو، شیطانی حرکت نہ ہو، کوئی غلط کام نہ ہو، اس لیے حضرت عمر نے فرض نماز اہم العبادات، تمام عبادتوں میں افضل نماز ہے، لیکن اس کو نہیں روکا، کہا تم گھر میں پڑھو، مسجد میں نہیں جا سکتی، اس لیے عورتیں مردوں کے ساتھ جمعے میں یا کبھی اور نماز پڑھنے نہیں جاتی ہے۔ اب مجھے کہہ لینے دو، جب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے سے روک دیا تو پھر اسلام مزار پہ جانے کی اجازت تمہیں کہاں سے دے گا؟ مرد اور عورتیں اختلاط ہوگا، یہی وجہ ہے تم عرسوں میں دیکھو بعض عرس میں نہ جانے کتنی لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں، بعض عرس میں نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں، بعض عرس میں نہ جانے کتنی لڑکی اور لڑکے آپس میں موبائل پہ باتیں کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کو لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ ارے عرس اس لیے ہوا تھا تاکہ گاؤں سے شیطانیت بھاگ جائے، مگر ہم نے غنڈہ گردی کر کے شیطانیت کو دعوت دی۔ تو عرس ناجائز نہیں ہے، مگر یہ کام ناجائز۔ کمیٹی والے ملے، میری تقریر تھوڑی کھلوی رہتی ہے، سن لیو، بری ضرور لگے گی لیکن بات حق کہہ کے جاؤں۔ کمیٹی والے ملے، چندہ کرا، عرس کے نام پہ قوالیاں ہو رہی ہیں، ادھر لیڈیز قوال بیٹھی ہے، ادھر جینٹس قوال بیٹھے، وہ اسے گندے گندے شعر کہہ رہی ہے، یہ اسے گندے گندے اشعار کہہ رہا، اور لڑکے تھوک لگا کے نوٹ برسا رہے ہیں یوں ایسے کر کے۔ اس کا نام عرس ہے، اور لڑکیاں فیشنیلے کپڑے پہن کر موبائل ہاتھ میں لیا سیلفی لیتی گھوم رہی ہے۔ کتنی لڑکیاں میلے میں، ہاں بات مت کریو، کتنی لڑکیاں میلے میں، کتنی لڑکیاں مزارات پر۔ اس لیے اسلام نے پابندی لگائی مرد اور عورت کے اختلاط کی وجہ سے، تاکہ کوئی ہمارے مذہب کو مذہب پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ سمجھ رہے میری بات؟ مسجد میں جانے سے روکا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسجد غلط ہے یا عورت غلط ہے۔ مرد اور عورت جو ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، جو اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی ان میں بیچ میں شیطان آ جاتا، کوئی غلط حرکت ہو جاتی، اس لیے روک دیا گیا۔ مگر سارے لوگ کہتے مجھے اتنا بتاؤ، یار لوگ تو بولتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت ڈاکٹر صاحب کوئی بچی چھوٹے بچے کو چھپا لو بیٹا، میری طرف توجہ دو، میری طرف غور کرو، اب بیٹھ جاؤ، تمہارا نعرہ لگے گا تبھی بیٹھو گے کیا؟ ارے بیٹھ جاؤ نا یار، جلدی بیٹھ جاؤ، یا تمہارا بھی نعرہ لگاؤں گا تبھی بیٹھو گے؟ ہاں ماشاءاللہ آ رہے ہیں لوگ، یار ٹھنڈی بہت زیادہ تو پھر کیا کریں، ٹھنڈ بہت زیادہ،